ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جو سوشل میڈیا، یوٹیوب اور مختلف مذہبی مناظروں میں بار بار اٹھایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد سے فرار ہو گئے تھے؟ بعض لوگ پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ دوسری طرف اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ الزام درست نہیں ہے، بلکہ قرآن، حدیث اور مستند تاریخ کو مکمل پڑھنے سے ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ جذبات سے بات کریں گے، نہ تعصب سے، بلکہ صرف قرآن، صحیح احادیث اور معتبر تاریخی کتابوں کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر صرف ایک روایت یا آدھی بات سنی جائے تو انسان غلط نتیجہ نکال سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غزوہ احد کیوں پیش آیا۔ سن 2 ہجری میں مسلمانوں نے غزوہ بدر میں قریش مکہ کو شکست دی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف جیسے لوگ شامل تھے۔ اس شکست کے بعد قریش نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ سن 3 ہجری میں تقریباً 3000 کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ اس وقت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ قریش کے گھوڑ سوار دستے کے کمانڈر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن اکثر نوجوان صحابہ نے عرض کیا کہ دشمن کا مقابلہ شہر سے باہر جا کر کیا جائے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جانے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اصول بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر مقرر فرمایا۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی سے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہوں تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر دیکھو کہ ہم دشمن کو شکست دے چکے ہیں تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا جب تک میں حکم نہ دوں۔ جنگ شروع ہوئی۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو واضح برتری حاصل ہو گئی۔ قریش کی صفیں ٹوٹنے لگیں، ان کا جھنڈا بار بار گرا۔ مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ فتح قریب آ چکی ہے۔ اسی دوران کچھ تیر اندازوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا، اب دشمن بھاگ چکا ہے، چلیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں بار بار روکا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، لیکن اکثر تیر انداز نیچے اتر گئے۔ صرف چند افراد اپنے امیر کے ساتھ باقی رہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پوری جنگ کا رخ بدل دیا۔ خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی تقریباً خالی ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ عقب سے حملہ کیا۔ پہاڑی پر موجود چند مسلمان شہید ہو گئے۔ اب مسلمان دو طرف سے دشمن کے نرغے میں آ گئے۔ ادھر سامنے سے قریش حملہ کر رہے تھے اور پیچھے سے خالد بن ولید کا دستہ آ گیا۔ میدان جنگ میں شدید انتشار پیدا ہو گیا۔ اسی دوران یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بہت سے مسلمانوں کے حوصلے متاثر ہوئے۔ اس موقع پر قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے دشمن کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، آپس میں اختلاف کیا اور اس حکم کی نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی ابتدائی کامیابی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد 3 باتیں بیان فرمائی۔ تم نے کمزوری دکھائی، تم آپس میں اختلاف کرنے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ یہ اشارہ تیر اندازوں کی طرف ہے جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 میں فرماتے ہیں، یاد کرو جب تم اوپر کی طرف جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے۔ یہ آیت اس وقت کی منظر کشی کرتی ہے جب میدان میں شدید انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا،
نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ حضرت علی کا، اور نہ ہی کسی اور کا۔ قرآن ایک عمومی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ میدان میں انتشار پیدا ہوا اور بہت سے مسلمان منتشر ہو گئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں فرماتے ہیں، بے شک تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے تھے جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، انہیں شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے، فرمایا شیطان نے انہیں پھسلا دیا، یعنی کوئی مستقل بزدلی یا نفاق نہیں بلکہ ایک وقتی انسانی کمزوری تھی۔ تیسری اور سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ جملہ انتہائی اہم ہے۔ قرآن ان لوگوں کی دائمی مذمت نہیں کرتا بلکہ ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن کسی صحابی کا نام نہیں لے رہا تو پھر بعض کتابوں میں حضرت عمر، حضرت عثمان یا دیگر صحابہ کے نام کیوں ملتے ہیں؟ کیا وہ روایات صحیح ہیں؟ کیا ان کی سند مضبوط ہے؟ کیا صحیح بخاری میں حضرت عمر کا نام موجود ہے یا صرف بعد کی تاریخی کتابوں میں ہے؟ ناظرین، اب تک ہم نے قرآن مجید کی آیات سے یہ جان لیا کہ غزوہ احد میں ایک ایسا مرحلہ آیا جب مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر بھی فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ جن لوگوں سے یہ لغزش ہوئی اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس واقعے کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ غزوہ احد کی سب سے اہم روایات میں سے ایک حضرت برا بن عازب کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اندازوں کا امیر مقرر کیا اور واضح حکم دیا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمانوں کو فتح ملے یا نقصان ہو۔ لیکن جب ابتدائی فتح نظر آئی تو اکثر تیر انداز نیچے اتر گئے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے عقب سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی صفیں منتشر ہو گئیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احد کے حالات کی روایات موجود ہیں، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی بہادری کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جب افواہ پھیلی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو بہت سے مسلمانوں پر شدید اضطراب طاری ہو گئے۔ یہ کیفیت پورے میدان کی تھی، نہ کہ صرف کسی ایک فرد کی۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بھاگ گئے تھے۔ یہ دعویٰ درست نہیں۔ صحیح بخاری میں غزوہ احد کی متعدد روایات موجود ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی صحیح روایت نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی معتبر صحابی نے حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہوں کہ وہ فرار ہو گئے تھے۔ البتہ قرآن کے مطابق عمومی طور پر بعض مسلمانوں کے منتشر ہونے کا ذکر ضرور ملتا ہے، اور صحیح بخاری میں بھی جنگ کا انتشار کا بیان ملتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں بھی احد کی جنگ اور اس کے مختلف مراحل کا ذکر موجود ہے۔ ان روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کا نقشہ اچانک بدل گیا، مسلمان بکھر گئے اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہونے لگے۔ صحیح مسلم بھی حضرت عمر کے بارے میں کوئی ایسا مخصوص بیان پیش نہیں کرتی کہ وہ مستقل طور پر فرار ہو گئے تھے۔ یہ بھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ کے ارد گرد چند صحابہ جمع ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد بھی حضرت عمر نے تمام اہم غزوات میں حصہ لیا، جن میں غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، تبوک شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص احد کے انتشار کو بنیاد بنا کر حضرت عمر کی پوری زندگی کا فیصلہ کرے تو یہ تاریخی انصاف نہیں ہوگا۔ محدثین ایک اصول بیان کرتے ہیں، تاریخی کتابوں کی ہر روایت صحیح حدیث کے درجے کی نہیں ہوتی۔ مثلاً واقدی کی بہت سی روایات کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ طبری اپنی تاریخ میں مختلف سندوں سے روایات جمع کرتے ہیں، لیکن ان سب کی صحت کی ضمانت نہیں دیتے۔ ابن اسحاق کی روایات میں بھی سند کی تحقیق ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف ایک تاریخی روایت لے کر یہ دعویٰ کرے کہ یہ قطعی حقیقت ہے تو یہ علمی طریقہ نہیں۔ اب تک ہم نے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ دیکھا کہ غزوہ احد میں ایک ایسا وقت آیا جب مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا
اور قرآن نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو معاف کر چکا ہے۔ اب ہم ایک ایسے سوال کی طرف آتے ہیں جو اکثر سوشل میڈیا پر پوچھا جاتا ہے۔ اگر صحیح بخاری میں حضرت عمر کا نام لے کر فرار ہونے کا ذکر نہیں تو پھر بعض تاریخی کتابوں میں ان کا نام کیوں آتا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی کتابوں کو ان کے علمی مقام کے مطابق پڑھنا ہوگا۔ اسلامی تاریخ کی مشہور کتابیں جیسے سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن حشام، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد اور ابن کثیر، یہ سب بہت اہم کتابیں ہیں، لیکن ان میں درج ہر روایت خود بخود صحیح نہیں ہو جاتی۔ مثلاً امام طبری نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں واضح کیا ہے کہ انہوں نے مختلف سندوں سے روایات جمع کی ہیں اور ان کی صحت کی ذمہ داری ہر روایت پر الگ سے دیکھی جائے گی۔ اس لیے محدثین ہر روایت کی سند کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کہیں بعض تاریخی روایات میں حضرت عمر سمیت بعض صحابہ کے نام آتے ہیں، لیکن صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں حضرت عمر کے بارے میں نام لے کر ایسا واضح بیان موجود نہیں کہ وہ فرار ہو گئے تھے۔ قرآن نے بھی کسی صحابی کا نام نہیں لیا اور قرآن نے اس واقعے میں شامل تمام لوگوں کی مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا اس موضوع میں قطعی اور جذباتی زبان استعمال کرنے کے بجائے مستند نصوص کے مطابق بات کرنا زیادہ درست ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام انسان تھے، انبیاء نہیں۔ ان سے اجتہادی غلطی یا وقتی کمزوری ہو سکتی تھی، لیکن قرآن نے جہاں غلطی کا ذکر کیا وہاں معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ اس لیے اہل سنت کا اصول ہے کہ صحابہ کے واقعات کو انصاف، احترام اور مکمل سیاق و سباق کے ساتھ بیان کیا جائے، نہ کہ صرف ایک آدھی روایت لے کر ان کی پوری شخصیت پر فیصلہ سنا دیا جائے۔ اگر کوئی شخص صرف غزوہ احد کا ایک واقعہ لے اور باقی 40 سال کی خدمات کو نظر انداز کر دے تو کیا یہ واقعی انصاف ہوگا؟ اسلام ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8۔ یہ اصول صرف دشمنوں کے لیے نہیں بلکہ ہر تاریخی شخصیت کے بارے میں بھی انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن جب انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو ان کا دل بدل گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی قوت ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کا اسلام فتح تھا، ان کی ہجرت نصرت تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ حضرت عمر اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ بدر کے تمام شرکا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اہل بدر پر نظر فرمائی اور فرمایا، جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ غزوہ خندق میں مسلمان کئی دن محاصرے میں رہے، حضرت عمر بھی مسلسل دفاع میں شریک رہے۔ صحیح بخاری میں خندق کے حالات کا ذکر آتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بڑے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ غزوہ خیبر میں بھی حضرت عمر شریک تھے، اگرچہ مشہور روایت میں جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا، لیکن حضرت عمر بھی لشکر اسلام کا حصہ تھے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر بڑے مارکے میں موجود تھے۔ فتح مکہ کے وقت حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب مکہ بغیر بڑے خون ریزی کے ساتھ فتح ہوا تو حضرت عمر ان کے اہم صحابہ میں شامل تھے، جنہوں نے اسلامی ریاست کے استحکام میں کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال خلیفہ رہے۔ ان کے دور میں عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، بیت المقدس مسلمانوں کے زیر انتظام آیا۔ اس کے علاوہ مصر فتح ہوا، فارس کی ساسانی سلطنت کا بڑا اہم حصہ فتح ہو گیا۔ یہ تمام فتوحات ایک ایسے شخص کی قیادت میں ہوئی جسے تاریخ مضبوط عزم، نظم و نسق اور جرأت کے لیے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم بات بھی ذہن میں لازمی رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ نے جن 10 خوش نصیب صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں۔
سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، سعید بن زید جنت میں ہیں اور ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں۔ حوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3747، سنن ابن ماجہ حدیث 133۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس لیے جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ البتہ ایک بات علمی طور پر بہت اہم ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جتنا غیب بتاتا تھا اتنا ہی جانتے تھے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ کی وحی اور اطلاع کی بنیاد پر دی گئی تھی، نہ کہ ذاتی علم غیب کی بنیاد پر۔ اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تو یہ ان کے عظیم مقام، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی واضح دلیل ہے، اور ایک مسلمان کو ان کے بارے میں گفتگو کرتے وقت اس عظیم فضیلت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اس پوری تحقیق کے بعد درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔ غزوہ احد میں ایک مرحلے پر مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا۔ قرآن نے اس انتشار کا ذکر کیا ہے۔ قرآن نے کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا۔ قرآن نے اس واقعے میں شامل تمام لوگوں کی مغفرت کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر کے بارے میں نام لے کر یہ الفاظ موجود نہیں کہ وہ فرار ہو گئے تھے۔ بعض تاریخی روایات موجود ہیں لیکن ان کی سند اور درجہ ایک جیسا نہیں، اس لیے ان کی علمی تحقیق ضروری ہے۔ لہٰذا ایک منصفانہ مورخ یہی کہے گا کہ اس موضوع میں قرآن، حدیث اور تاریخی روایات تینوں کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے، اور کسی ایک روایت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے بارے میں سخت یا حتمی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کے بارے میں انصاف، احترام اور علمی دیانت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تعصب کی بجائے تحقیق کا راستہ اپنانے والا بنائے۔